ٹرمپ کی زبان بالکل بدل رہی ہے. اب نہ دھمکیاں رہی ہیں نہ کہیں روز روز کے حملوں کی بات اس طرح سے کہی جا رہی جیسے پہلے کی جاتی تھی. بڑے ملک کے بارے میں جو امپریشن تھا یہ سپر پاور ہے، یونیپولر ورلڈ میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کو زمین پر اس نے بٹھا دیا. کہ امریکہ نے کیا کیا کھویا. 42 ایئر کرافٹ جو کہتے ہیں اس کے تباہ ہو گئے. مڈل ایسٹ میں، ویسٹ ایشیا میں امریکی فوجی اڈے تھے، وہ تمام ختم ہو گئے. یہ نہیں صرف فوجی اڈے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کا جو سب سے بگیسٹ بینیفیشری عرب انویسٹمنٹ کا امریکہ تھا. انہوں نے ٹریلینز وہاں پر رکھے تھے. آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے اس بات کے لیے اپنے پریزیڈنٹ پزشکیان کو کہہ دیا کہ پاکستان کو بتا دو کہ اب اگر وائلیشنز جاری رہے ایران کے خلاف یا لبنان کے خلاف تو ہم نیوکلیئر ہتھیار ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. ہلو، نمسکار، آداب. میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو. میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار آپ کو ویسٹ ایشیا، خاص طور پر ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے تھوپی گئی جنگ اور اس کے بعد کے تمام واقعات کور کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ جانکار لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرائی جا رہی ہیں تاکہ صحیح نیریٹو، صحیح انالیسس آپ تک پہنچ سکیں. آج ہم ایک بار پھر سینئر جرنلسٹ شیخ منظور صاحب سے بات کر رہے ہیں. شیخ منظور صاحب ایک لمبے عرصے تک انٹرنیشنل افیئرز کور کرتے رہے، یونائٹڈ نیوز آف انڈیا UNI کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ودیشی ایجنسیوں کے لیے بھی انہوں نے کام کیا ہے. لمبا تجربہ، نزدیک سے تمام مشاہدات، اور اس کے ساتھ ساتھ خبروں کو مسلسل فالو کیے جانے سے جو باتیں وہ کرتے ہیں بہت ہی بے باک انداز میں، جو انالیسس ہوتا ہے اسے آپ کافی پسند کرتے ہیں. آج ہم شیخ منظور صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. 90 دن سے زیادہ ہو گئے جنگ شروع ہوئے، اور اس کے بعد جس طرح سے اب ٹرمپ کی زبان بالکل بدل رہی ہے. اب نہ دھمکیاں رہی ہیں نہ کہیں روز روز کے حملوں کی بات اس طرح سے کہی جا رہی جیسے پہلے کی جاتی تھی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ امن سمجھوتا زیادہ بہتر ہے میدان جنگ میں جیتنے سے، یعنی وہ ہار سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کچھ ہے آگے آنے والے وقت میں؟ کیا ہوگا؟ عرب ملکوں کا کیا ہوگا؟ ابھی کل کویت اور بحرین پر پھر سے ایران نے جوابی کارروائی کی ہے. آگے کیا ہوگا؟ ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے. امریکہ اور عرب ممالک، اسرائیل اس حقیقت کو کب قبول کریں گے؟ کیا صورتحال بنے گی؟ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا. میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. کیا کچھ دیکھ رہے ہیں اب؟ کیا کوئی امن کی طرف بات بڑھ رہی ہے یا جنگ پھر ہوگی؟ جو ٹرمپ کا رویہ ہے بار بار دھمکی دینے کا، اور اب وہ امن کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، مارک روبیو نے ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی ایک بیان دیا کہ وار از اوور، جو انہوں نے کہا ہے. یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک تو دنیا کے لیے جو پرابلمز کی ہے، اس کے علاوہ امریکہ کے لیے اتنی جو پرابلمز کی ہے کہ US کانگریس نے ایک ریزولوشن آج ہی پاس کیا جس میں اس کو کرٹیل کیے گئے وار کے بارے میں. انہوں نے کہا وہ وار نہیں لڑ سکتا ہے ایران کے ساتھ. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس میں ریپبلکنز بھی جو ہے کانگریس مین ہیں، انہوں نے بھی اس میں شمولیت کی. یہ دکھا رہا ہے کہ اس وار کے خلاف نہ صرف انٹرنیشنل لیول پر بلکہ ود ان امریکہ جو ہے ایک بڑی کانسٹیٹوئنسی، اس کے اپنے جو فالوورز ہیں وہ بھی اس سے ناراض ہے، چونکہ جو تباہی امریکہ کو اس نے کی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، ان امیجنیبل ہے. اس وجہ سے بڑے ملک کے بارے میں جو امپریشن تھا یہ سپر پاور ہے، یونیپولر ورلڈ میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کو زمین پر اس نے بٹھا دیا. اس کی امیج کو اس نے تہس نہس کیا. صرف اس کا جو وینٹن پن ہے، جو اس کا جو ہے کیجول اپروچ ہے ہر ایک چیز پر، کبھی سبیرے گالیاں دیتا ہے جن کو یہ کر. اور حالانکہ اس میں ایران کا بھی بہت نقصان ہوا، لیکن اس سے جو بہت چیزیں جو ہے جو سامنے آئی ہے ان فیوچر، اس کا جو ہے امپیکٹ خاص کر عرب ورلڈ کے لیے اچھا رہے گا. اس میں ایک چیز یہ سامنے ہو گیا ہے کہ اسرائیل اور US کے درمیان
کئی معاملات پر جو ڈفرنسز ہے وہ سامنے آ گئے. اور جو اسرائیل کی بڑی کانسٹیٹوئنسی تھی یو ایس میں جو ہمیشہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے, اس کے آل ایلیگل ایکشن اس کو سپورٹ کر رہے تھے, اس میں اتنی کمی آئی ہے کہ نو آج ہی کہیں ایک رپورٹ آئی تھی کہ نیتان یاہو از دا موسٹ ہیٹڈ پرسن ان دی ورلڈ. 86% لوگ جو ہے جو سروے کیا گیا وہ اس کو ڈس لائک کرتے ہیں, بیکاز جو اس نے تباہی نہ صرف غازہ میں کی اور لبنان میں جس طریقے سے یہاں سے سیز فائر کہا لیکن اس کے باوجود اس نے وہاں پر آئے دن حملے کیے کر رہا ہے. اب نیا جو سیز فائر کا پلان ہے یہ تو دوسرا ہے, اسرائیل بھی آئسولیٹ ہونے لگا ہے. اب تیسرا جو سب سے زیادہ نقصان کیا ہے ٹرمپ نے, ایک جو اس کو لگ رہا تھا یہ جو وار ہے اس کے لیے وننگ یہ جو پروسیس رہے گی ایک کے بعد وہ کرے گا اور دنیا میں اس سے لوگ ڈر جائیں گے. اب چھوٹی چھوٹی کنٹریز اس کو آنکھیں دکھا رہی ہے. نیٹو تو ٹوٹلی الگ ہو گیا ہے جو وہ بار بار اب اس کو ریپیئر کرنے میں بہت سارا ٹائم لگے گا. جو عرب کنٹریز ہیں ان میں اب صرف 2 ہی کنٹریز رہے ہیں, 2 خاص کر جی سی سی میں صرف 2 ہی کنٹریز ہیں, ایک بحرین اور یو اے ای ہے. اور یو اے ای نے بھی کسی حد تک اپنے آپ کو اب مولڈ کرنا شروع کیا ہے, کیونکہ اس سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اگر برنٹ ہے اسی کو فیس کرنا پڑے گا. امریکہ تو وہاں سے تقریباً 8,000-9,000 کلومیٹر دور ہے, جو اگر لڑائی ہوئی اس کا خمیازہ یو اے ای کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ اس کے بیسز وہاں پر ہے. اور اب وہ بھی کاشسلی کر رہا ہے اس میں ٹریڈ, وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کمیونیکیشن لائنز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی قائم کرے تاکہ وہاں بھی اس کو زیادہ نقصان نہیں. اب قطر اور سعودی عرب نے اوپنلی ہی ان کے خلاف کیا ہے اور وہ اوپن ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں تک کہ عمان کا یہ حال ہے, ان کو دھمکی دی جیسے ایران کو دھمکی دی ٹرمپ نے کہ اس کو میں تہس نہس کروں گا. یہ آپ دیکھیے لینگویج کیا ہے. اور جو اپنا بھی اس کا قریبی ساتھی تھے وہاں بھی اس کے یہ تھے, اس کو بھی ناراض کیا. اور دوسرے دن وہاں کے جو سلطان ہے اس نے ایران کے ساتھ ٹریڈ بڑھانے کا ایک حکم دیا. اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے. اچھا شیخ صاحب جو بات, معاف کیجیے گا میں بیچ میں روک رہا ہوں, جو بات مارکو روبیو نے کہہ دیا کہ جنگ ختم ہو گئی, تو میرے خیال سے یہ وقت یہ سمجھنے کا ہے کہ امریکہ نے کیا کیا کھویا اور ایران نے کیا کیا کھویا, کیا کیا پایا, کیا کچھ ہے. یعنی اگر نتیجے کے طور پر کچھ چیزیں آپ بتا دیں تو میں سمجھتا ہوں درشکوں کو, ناظرین کو تھوڑا سا آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ اگر یہ واقعی جنگ کے خاتمے کا اعلان ہے, حالانکہ ان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, کل پھر دھمکی دے سکتے ہیں. اب تک کیا لگتا ہے کہ جنگ میں کس کو کتنا نقصان, کیا فائدہ, کیا نقصان؟ دیکھیے جو جتنا امریکہ کو لگ رہا تھا کہ اس جنگ میں اس سے اتنی بڑی ڈیمیج نہیں ہو جائے گی, جو اب اسی وہاں کے ویسٹرن میڈیا کے جو رپورٹس آ رہے ہیں 42 ایئر کرافٹ جو کہتے ہیں اس کے تباہ ہو گئے ہیں. یہ میں نہیں کہتا, یہ پینٹاگن کا جو رپورٹ ہے جس میں کہتے ہیں پہلے انہوں نے کہا $25 بلین, پھر کہا 29, نہیں اس کو ریوائز کر رہے ہیں. پھر ایک وہاں کا جو اس کا جو اکاؤنٹ جو کنٹرولر ہے جو نئے اسسمنٹ کرتا ہے فائنانشل چیزوں کے بارے میں, اس نے کہا ہے یہ انیشل رپورٹ ہے چونکہ بہت سارے کلاسیفائڈ انفارمیشن ہمارے ساتھ ابھی شیئر نہیں کی. یہاں تک کہ ایک ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کی کچھ لوگوں نے کہا کہ اٹ مسٹ بی ابو $100 بلین. یہ تو نقصان ہے. دوسری سب سے بڑا جو امپورٹنٹ نقصان امریکہ کو ہوا, جو اس کی اجارہ تھی دنیا میں, وہ زمین پر آ گئی. اب وہ ختم ہو گئی ڈومیننس. nobody is talking nowadays about unipolar world. It's a multipolar world جہاں میں بہت سارے ریجنل ایز ویل ایز انٹرنیشنل پلیئر نئے آئے. چائنا ابھر کے سامنے آیا اور بڑا پاورفلی وہ اب بات کر رہا ہے.
اس معاملے میں وہ ختم ہو گیا ہے. وہ اس کا جو دور تھا کہ میں ہی اس دنیا کو چلاؤں گا، وہ دور ختم ہو گیا، اس کی بات نہیں رہی ہے. وہ یہ سب سے بڑا نقصان اس نے کیا. دوسرا، ابھی تک جو اس سے بھی ایک اور نقصان کیا، جو یورپ، آلموسٹ انٹائر یورپ واز امریکن الائی. وہ ان کو کہتا تھا سمندر میں کودو تو وہ کود پڑتے تھے، چاہے وہ افغانستان وار تھا، چاہے یہاں تک کہ عراق میں یہ کہا کہ وہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. یو این کہتا ہے نہیں ہے، آئی اے ای کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یو این کو بائی پاس کر کے انہوں نے وہاں پر حملہ کیا، تہس نہس کیا. یہ امریکہ کا اس وقت تھا، اور بہت سارے جو ہے یورپین کنٹریز نے اس کو ساتھ دیا. کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہوتے ہیں نیچر اٹ سیلف پلیز این رول، اس میں بھی ایسا رول پلے کیا. ایک یوکرین وار اور اسرائیل جو غازہ جنگ رہی، اس نے دونوں چیزوں سے یہ جو ہے ویسٹرن پاورز کو ہے سب سے بڑا دھچکا لگا. یوکرین وار سے سارے یورپین کنٹریز جو ہے اس میں انوالو ہو گئے. جو نہیں گئے وہ ان کے کچھ اختلافات وہاں ہیں، ہم کیوں لڑیں گے، کیوں نہیں کیا اس کے ساتھ. دوسری طرف اب آئسولیشن آف اسرائیل اوپنلی ہو گئی. جو پہلے دبے دبے ان کو کنڈیم کر رہے تھے، یہ اب پریکٹیکل سٹیپس لینے لگے. کچھ کنٹریز نے ابھی جو ہے یورپین جو انٹرنل سیکورٹی بین گیویر شاید اس کا نام ہے، اس کو فرانس نے اس پر پابندی لگائی. اس کے علاوہ دوسرا منسٹر ہے فائنانس منسٹر، اس پر بھی پابندی لگائی کہ ہی کی ناٹ انٹر دیئر. اس سے علاوہ بہت سارے بلیک لسٹ کیا ہے. اٹلی، اسپین، ایون برٹن نے کہا کہ ہماری اسپیس کے اوپر سے یہ نہیں جا سکتے ہیں. یہ آپ دیکھیے ایک ایروگنس کی وجہ سے، ایک جو اس پر جو تھا کہ میں ہی یہاں پر چلاؤں گا، میرا ہی ویژن جو ہے میں گریٹر اسرائیل یا یہ کروں گا، وہ ختم ہوا. اس کی اب کوئی بات ہی. ابھی جو ہے ٹرمپ نے بیچ میں اسی کے کہنے پر یہ لگایا بھائی جو ابراہیم کارڈ کو اس کے ساتھ لنک کیا. کیا ہوا؟ دوسری بار اس نے بات بھی نہیں اس کی چونکہ آؤٹ رائٹلی اٹ واز ریجیکٹڈ بائی 4-5 countries within hours after he made this announcement. اور شیخ صاحب اس سے کہیں بڑا نقصان ایک وہ بھی ہوا ہے، جو مڈل ایسٹ میں، ویسٹ ایشیا میں امریکی فوجی اڈے تھے وہ تمام ختم ہو گئے، اور ہرمز چلا گیا ہاتھ سے. وہ میں سمجھتا ہوں وہ نقصان کا بھی ڈیمیج جو ہے وہ تو اس پر یہ تو ہے نا، جب عرب کنٹریز نکل گئے اس کے ہاتھ سے. یہ نہیں صرف فوجی اڈے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کا جو سب سے بگیسٹ بینیفیشری عرب انویسٹمنٹ کا امریکہ تھا. انہوں نے ٹریلینز وہاں پر رکھے تھے. اگر وہ گریجولی اس کو وڈرا کریں گے اٹ از گوئنگ ٹو کولیپس. آلریڈی امریکہ میں ہائی پرائسز ہے، وہاں پر لوگ پریشان ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، اور کل ہر ایک نئے دن نئے ٹیکس لگا رہا. ایک تو یہ ہرمز جو ابھی تک فری پیسیج تھی، اس کو بنایا گیا اب کنٹروورشل ایشو اس نے. اور نیچرلی وہ جو کہتے ہیں یہ صرف ایک جو ہے وہ جو چوکنگ پوائنٹ ہے وہاں پر صرف جو ہے عمان اور ایران ہی وہ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے ریگولیٹ وہاں پر کرنا ہے کہ وہاں پر لینڈ مائنز ہے، وہاں پر کہیں جگہ شیلو زمین ہے، اور ہم ہی گائیڈ کر سکتے ہیں وچ از دا رائٹ پاتھ فار نیویگیشن. اس کے لیے تو وہ چاہتے ہیں. اب وہ ایک بار جب سیٹل ہو گیا ہے، اب لوگ تیار بھی ہے. ابھی میں وال سٹریٹ جرنل کا ایک آج سے 2-3 دن پہلے پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے گریجولی بہت سارے جو ہے ٹینکرز، کارگو شپس they have agreed to pay some amount. اب یہ بھی ایران کا یہ پوائنٹ صحیح ہے کہ جو میں آپ نے وار سے مجھے ڈیمیج کی ہے who is going to compensate it. ابھی جو گیا تھا یہاں سے کہتا ہے کچھ ابھی کہے گا کہ معاہدہ تو ہوا ہے. اگر معاہدہ ہوا ہے کیوں نہیں دستخط کرتا؟ کیونکہ
مہادے ہونے سے جو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، جو اس کے کلازز ہے، وہ امریکہ کو نیچے یعنی کہ اس میں ایکسپٹ وہ کر رہا ہے. ہی ہیز لاسٹ کنٹرول آف دس بیٹل. شیخ صاحب ایک بیچ میں معاف کیجئے گا شیخ صاحب، ایک بیچ میں بڑی خبر آ رہی ہے ڈپلومیٹک سرکل سے، جو مجھے آج ہی پتا چلی ہے، کبھی کوئی خاص ابھی میڈیا میں اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی، کہ آیت اللہ مجتبی خامنہئی نے اس بات کے لیے اپنے پریزیڈنٹ پزشکیان کو کہہ دیا کہ پاکستان کو بتا دو کہ اب اگر وائلیشنز جاری رہے ایران کے خلاف یا لبنان کے خلاف تو ہم نیوکلیئر ہتھیار ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. یہ تو بالکل مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے تو بہت بڑا جھٹکا ہے. کیا کچھ ہوگا؟ ان کی شرارتیں کب تک چل سکتی ہیں؟ نہیں، شرارتیں ایکچولی وہ دیکھیے، وار از اور اگر آپ نے دیکھا پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے یہ کہا کہ وار بڑی وار نہیں ہوگی. اب صرف یہ ہے اپ مین شپ جو ہے، کون اس میں یہ اپنے آپ کو سکورنگ پوائنٹس ہے، جو ابھی تک امریکہ کو اس کلاز میں اس ایگریمنٹ میں یہ نہیں دکھا رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی ون ون سچویشن بھی نہیں ہے. ایک تو یہ آج جو ان کا بیان جو آیا ہے وہ میں نے کچھ پڑھا ہے، وہ کہتا ہے جب امریکہ اب فیل ہو گیا ہے ہمیں یعنی کہ سبڈیو کرنے میں، اب وہ انٹرنل سازشیں کر رہا ہے، ہم میں انتشار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تاکہ رانگ سگنلز ہو، اس لیے بی اویئر اباؤٹ اٹ. کہ ہم اب اس میں دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھیے یہاں سے یہ اتنا بڑا بریوو فیس دکھا رہا ہے، میں نے یہ کیا. ابھی ریسنٹلی اسپیکر کے علاوہ جو ہے ایران کے تہران کے سینٹرل بینک کا چیئرمین اور اس کے علاوہ عباس اراغچی وہ قطر بھی گئے. اس وجہ سے گئے جو وہاں پر فنڈز جو ہے فریز جو ہوئے ہیں $8 to 10 بلین کے، ان کے بارے میں وہ ایسے تو نہیں جائیں گے. انڈر کور جو ہے ایوری تھنگ از ہیپننگ. دیکھیے اب کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب؟ فیوچر علاقہ اب کدھر جائے گا؟ دیکھیے آج آپ سے پہلے میں نے ایک دیکھا ہے، اس نے کہا کہ ٹرمپ نے ایک یہی جو امریکن نیوز ایجنسی نے کہا کہ ٹرمپ نے سیز فائر کو نئی میننگ دی ہے. اب رپورٹر نے پوچھا یہ نئی میننگ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر ہم کر رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے ریڈیفائنڈ ورڈ سیز فائر، یہ نہیں اگر وہ جو ہے جو ہم کر رہے ہیں نا، اگر کبھی کبھی اوکیجنلی ہم ان پر ٹارگٹ کر رہے ہیں، اٹ از ناٹ فار وار. واٹ از دیکھیے کیا کیا چیزیں کرتا ہے، وار نہیں، یہ ایک ڈیفینسو قسم کا ایک جو ہے. لیکن کبھی جیسے یہ کہتا ہے میزائل بھی چل رہا ہے، وہاں سے بھی کاؤنٹر چل رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بوتھ کہتے ہیں کہ وی آر ویری کلوز ٹو ایگریمنٹ. ایگریمنٹ بھی چل رہا ہے. کبھی کہتا ہے، کل ہی کہا کہ میں ریڈی ہوں کہ سپریچول مجتبی خمینی صاحب سے ملنے کے لیے، اس کے لیے بھی ریڈی کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. پرابلم اس کی یہ ہے جس کو اپنی کنٹری کے لوگوں نے، اپنی لا میکرز نے اس کو سمجھا ہی از اے ڈینجرس پرسن. یہاں تک کہ یہ رپورٹس آ رہے تھے موسٹ آف دا پاورز آف دا پریزیڈنٹ ہیو بین ٹرانسفر ٹو وائس پریزیڈنٹ. وہ دیکھیں وہ کتنا خطرناک ہے. وہ اپنے کنٹری والے ہیں، دوسرے کی تو بات ہی نہیں ہے. تو وہ اور تبھی سے اس کی ٹون اینڈ ٹینر جو ہے چینج ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی 2 دن پہلے اس نے نتانیاہو سے بات کی، اتنی گالی گلوچ جس کا کوئی انداز. اب تو بہت ہی کلیئر، یعنی اعلان ہونا باقی ہے امریکہ اور اسرائیل کی ہار کا. جب یہ آپس میں لڑنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے، اور اچھا دوسری طرف ایک لبنان والے تھیٹر میں ایک عجیب نئی کہانی ہو رہی ہے. ایران کہتا ہے کہ لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہوگا، مشروط ہوگا، لیکن اس شرط کو دوسری طرح سے گما پھرا کر کے
واشنگٹن میں لیبنیز سرکار اور اسرائیل کی ملاقات کرا کر کے وہاں جنگ بندی طے ہونے کا اعلان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ کچھ ایسے علاقے بنائے جائیں گے جہاں حزب اللہ کی ایکسس نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ دونوں چیزوں کو ملا کے کیا سمجھنا؟ دیکھیے پرابلم یہی ہے کہ یہ بھی کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے وی آر ریڈی ٹو میٹ، حزب اللہ کے جو چیف ہے اس سے ملنے کو بھی تیار ہے ہم، یہ بھی کہا انہوں نے۔ یہ ان کا، اور جو نئی جو انہوں نے جو بات ہوئی تھی خاص کر لبنان پر بھی بات ہوئی تھی، جہاں پر اس نے کہا انہیں کہ جو اسرائیل نے کہا کہ وی آر ریڈی فار گوئنگ فار سیز فائر۔ پہلے بھی اس نے سیز فائر کی بات کی تھی لیکن سیز فائر کی دجیاں اڑائی، لیکن اب کی بار یہی تھا کہ آپ کو اس پر تھوڑا بہت سیریسلی لینا پڑے گا۔ جس طریقے سے آپ وہاں کے لوگوں کو کہتے خالی کرو، یہ علاقے خالی کرو، ہم یہ کریں گے، اس پر شاید وہ کہتا ہے کہ ناروے۔ اب دوسری بات یہ ہمیں یاد رکھنا، جب دو دوست ہے، ایک دوست دونوں کو جو ہے پرابلم ہوتی ہے تو ہر اپنا پھر اس کی وقت اپنی بنتی، یعنی لوگ سمجھتے کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ امریکہ کے لیے یہی ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے اسرائیل فرسٹ ہے، بٹ ایٹ دس ٹائم ٹرمپ اب یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس کے لیے بچے، جو بچنے کے امکانات بہت کم ہے۔ جس طریقے سے اس نے اس کو ہینڈل کیا ہے، وہ اس کو بچگانا کھیل سمجھتا تھا۔ پچھلے سال بھی ہم نے کیا، جس سے اس نے کہا ایک ایکسکرشن ہے، اس نے یہی کہا نا کہ وہ ایک ایکسکرشن ہے، ایکسکرشن کی طرف ہم جائیں گے، اور ایکسکرشن جو ہے وہ وبالی جان بن گیا۔ اس نے جو پرابلم، ٹرمپ نے تو اس حد تک بھی کہا بیچ میں، آپ کو یاد ہوگا، کہ ہم بس فار فن ہم جا کر کے حملہ کر دیں گے، یعنی ایک کھیل ہے، مذاق ہے۔ تو اس حالت میں اب جبکہ اب امریکہ کے اندر بھی وہ پوری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، سیاسی طور پر تنہا ہو رہے ہیں، اور انٹرنیشنل سطح پر بھی اب کوئی انہیں جگہ نہیں مل رہی۔ اب ایران کیا کیا شرطیں منوا کر کے ہی چھوڑے گا؟ کیا ہوگا آخر؟ دیکھیں دو چار چیزیں یو ایس کو کنسیشنز دینے پڑے گے، جس کی وجہ سے اس میں ایک ڈیڈ لاک ہے۔ ایک تو جو ہے وہ کہتے ہیں جو ہم پر سینکشنز ہیں ان کو آپ کو لفٹ کرنا پڑے گا، منجمد اثاثے جو ہے ان کو ریلیز کرنا پڑے گا، یہ جو بڑی شرطیں ہیں۔ تیسرا جو آپ نے ابھی جو ہم نے کہا کہ لنک کیا ہے اس کو لبنان کے سیز فائر کے ساتھ، یعنی کہ وہ اس کو علیحدہ نہیں کہتے ہیں، ایکسکلوسیو اپنا صرف ایران کا مسئلہ نہیں، اس میں لبنان بھی آ جائے گا۔ یہ تین چیزیں اس نے جو ہے بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اب رہا یورینیم کا ایشو، اور اس نے اگر آپ نے دیکھا فارن منسٹر ایران نے کہا ہے کہ ہمیں جس دن ایگریمنٹ ہوگا after 30 days we will try to make Strait of Hormuz normal for traffic. دو ہی ریمین سائلنٹ، اس میں کیا رہے گا، لیکن اس نے یہ کہا کیونکہ اس میں جو مائنز ہے اس کو کلیئر کر کے آفٹر 30 days نارمل ٹریفک وہاں سے چلے گا۔ ایک تو یہ ایشو ہے کہ ٹول کا، بٹ آئی تھنک بائی اینڈ لارج یو ایس ول ایگری ٹو اٹ۔ اب اتنا یہ ہوگا کہ کتنا اس میں لگے گا، کام کتنا لگے گا، زیادہ کتنا۔ دوسرا جو ہے یورینیم پر یہ ہے کہ ایگریمنٹ براڈلی ہوا ہے، ایک تو اس میں ٹینیور کتنا ہے، 8 to 10 years ہے جو یہ 20 کہتا ہے، اور دوسرا جو فرسو یہ جو یورینیم وہاں پر ہے جتنا، اس کو کہاں لیا جائے گا، یہ جو کہتا ہے میں اس کو وہاں سے ہٹاؤں گا، گردہ ہے وہاں پر، ڈسٹ بڑی ہے اس کو میں ایکسٹریکٹ کروں گا وہاں سے، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ وہ یہ اس کا یہ کہتا ہے، اس کے دماغ میں یہ ہے کہ میں اس کو حاصل کروں گا، یہ نہیں ہو جائے گا۔ وہ ہو جائے گا اس میں پہلے جو جیسے رشیا کے پاس ہے یا چائنا کے پاس ہے یا IAEA کے پاس ہوگا، لیکن وہ یو ایس کو نہیں دیا جائے گا۔ دیٹ از فائنل۔ اب ایک تو اس میں ٹائم اور یہ ہے، لیکن بائی اینڈ لارج یہی ہے کہ وہ اوکیجنلی فائر کر رہے ہیں وہاں سے، انٹرسپٹ یہ کر رہے ہیں، یہ یہاں سے داغتے ہیں، یہی چلے گا کیونکہ اور فائنلی یہ کچھ نہیں کرے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ
اب آج ہی نتانیاہو نے کہا کہ ہمیں جو لگتا ہے کہ ایران کی کیپیسٹی ابھی بھی جو ہے ملٹری اسٹرنگتھ جو ہے بائی اینڈ لارج ابھی تک باقی ہے. اس کا سٹیٹمنٹ ہے یہ, اس کو اپنے لیے بھی سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ اسسمنٹ انہوں نے کی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پتا ہے اس وقت, خاص کر ایک اور چیز اس نے جو کہی کہ ہم فٹ سولجر نہیں بھیجیں گے وہاں پر, ہاں راکٹ یا میزائل داغیں گے, لیکن کوئی ہمارا وہاں پر بندہ, یعنی جیسے وہ کہتے تھے وہ آئی لینڈ پر ڈالے گا, یہاں پر کرے گا, وہ کمانڈوز 5000 کمانڈوز کوئی جاپان سے لایا, کوئی وہاں سے لایا, ان کو ہم لیں گے, وہ لینڈ کریں گے اور وہاں وہ کریں گے, وہ بس وہ خیالی پلاو ہے, وہ ویسے ہی رہے گا, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. انہوں نے دیکھا ہے, they have done it in the past, they have failed in it. تو اب کی بار انہیں پتا ہے that will be a dangerous, is a risk, جو اس کو اپنے سیکورٹی اہلکاروں نے اس کے بارے میں ان کو پہلے ہی ایڈوائز کی ہے, ایسا رسک مت لیجیے کہ اس وقت اگر ہم یعنی کہ ابھی تک جو ہے کہیں فیس کریں گے پھر وہ بھی نہیں رہے گی. یہ اس لیے جو ہے یہ 2-3 چیزیں آپ یاد رکھیے براڈر میں جو میرا ایک, یہ وہاں پر ٹروپس نہیں بھیجے گا, جو یہ کلیئر ہوا ہے کہ ٹروپس نہیں کریں گے. دوسرا, کوئی میجر 1-2 مہینے کے جو کہتے ہیں 60 days کا جو سیز فائر کیا ہے, کوئی میجر اٹیک نہیں ہوگا. یہ اوکیجنلی وہاں فائر چلے گا, یہ راکٹ یہ کریں گے, وہ ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کو دکھانے کے لیے, نتھنگ. جیسے اگر آپ لیکن شیخ صاحب, یہ اس قسم کے اگر حملے ہوتے رہیں گے, جو سیز فائر وائلیشن کی بات ہو رہی ہے, یعنی یہ سیز فائر وائلیشن ہی تو ہوگا جو یہ چھوٹے موٹے بھی حملے کریں گے. ایران اب وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کی بات کر رہا ہے. ایسی حالت میں جب بات یہاں تک پہنچ چکی, ہرمز اپنے ہاتھ سے جا چکا, امریکی فوجی اڈے ختم ہو چکے, یہ عرب حکومتیں اب کہاں جائیں گی؟ کیا یہ ایران کے نزدیک جائیں گی یا یہ یو اے ای جیسے ابھی تک نہیں, وہ سوال ہی نہیں. وہ that game Israel has lost because یہ ان کو اب سمجھ میں آ گیا کہ ایران سے ان کو خطرہ اتنا نہیں ہے. موسٹ آف دی کنٹریز, میں نہیں سب ان کنٹریز کے بارے میں کہوں گا, موسٹ آف دی کنٹریز دے ریئلائزڈ اگر ان کو سروائیو کرنا ہے, اٹ از simply because they can have good and friendly relations with ایران. جیسے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا, یہ سعودی عرب نے ایک دیا تھا نان ایگریشن پیکٹ کے بارے میں دیا تھا, تو حالانکہ اس وقت جنگ کے حالات ہے, یعنی کہ سچویشن تو نارمل نہیں ہے. دیز تھنگس کین بی سیٹلڈ اور فائنلائزڈ جب نارمل سچویشن آ جائے. خط کتابت چل رہی ہے, کمیونیکیشن لائنز آر اوپن ود آل کنٹریز ایکسپٹ شاید یو اے ای کے ساتھ نہیں ہے اور بحرین کے ساتھ نہیں ہے, باقی کنٹریز کے ساتھ ہے. یو اے ای کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں دے آر ٹرائنگ ناؤ تھوڑا بہت اپنی لیول, جو پہلے انہوں نے پاکستان کے خلاف وہاں پر جو ان کے جو وہاں کمیونٹی رہتی ہے وہاں پر تقریباً 2.3 ملین پاکستان ان کے بارے میں کہا تھا ان کو نکلنے. آئی تھنک دے ہیو اسٹاپڈ اٹ ناؤ. وہ بھی کسی حد تک they don't want to get totally isolated. یہاں پر یہ بھی رپورٹس آ رہے ہیں, اس میں جو 7 یہ کنفیڈریشنز ہے, 7 ایمریٹس کی کنفیڈریشن ہے, اس میں کہتے ہیں شارجہ has already expressed reservation, جو آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. یعنی کہ ان کے ہاں بھی کہیں نہ کہیں اندرونی پرابلم ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. اسی وجہ سے ان کا بھی رویہ کسی نہ کسی حد تک چینج ہو رہا ہے. اور دوسری بات, انہیں یہ لگا کہ جن کنٹریز نے کمیونیکیشن چینلز اوپن رکھے ایران کے ساتھ, یہ جو 60-70 دنوں کے اندر رکھے ہیں, ان کو زیادہ ڈیمیج نہیں ہوئے. میکسیمم جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ صرف یو اے ای پر ہوئے ہیں یا کویت پر ہوئے ہیں, چونکہ وہاں سے ہی زیادہ امریکن یہ جو ہے انہوں نے کیا ہے وہاں پر حملہ. دوسرے نے کلیئرلی ان کو کہا ہمیں اس کے ساتھ نہیں ہے.
ابھی اس وقت عمان سب سے بڑا بینیفیشری لگ رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک طرح سے ہرمز والے معاملے میں ساتھ ہے، اور پوری جنگ میں اس نے امریکہ کو اجازت نہیں دی اپنے یہاں سے۔ اب تو قطر سے بھی ایسا بیان آ گیا کہ اگر ایران ٹول لیتا ہے گزارنے کے لیے تو کیا پرابلم ہے، وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عرب ملک کسی حد تک آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اشارے مل رہے ہیں۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے سمجھنا چاہتا ہوں، بھارت کبھی کچھ ایڈجسٹ کرے گا یا اسی طرح سے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ چلتا رہے گا، اور پورے دیش کے لیے جو نقصان کی حالت ہے، تیل، گیس، بہت سی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، کیا اس سے کوئی جان چھوٹے گی، کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں گے آل اپوزیشن پارٹیز انکلوڈنگ جو اسکالرس ہے، رائٹرس ہے، جو بڑے بڑے جو ہے، they have always advised Indian government to maintain good and close relations with Iran. یہ نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل ریلیشنز رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایرانین فارن منسٹر یہاں آیا، ڈسپائٹ اس وقت جو تناؤ بھی تھا، حالانکہ وہ برکس کانفرنس کے لیے آیا، لیکن اس نے ان کے ساتھ ملاقات کی، سبوں کے ساتھ کی۔ اس وجہ سے they wanted to express their willingness to have good relations with it. لیکن it takes two for tango. ایک ہاتھ سے تو تالی تو نہیں بجتی ہے نا، they have to also take certain step. انہوں نے کنڈم بھی نہیں کیا، حالانکہ وہاں پر جو ہے بہت سارے انہوں نے کہیں بھی، وہ چاہے بچیوں کا سکول کا یہ ہے یا بڑے بڑے ایشوز ہوئے ہیں، کہیں بھی نہ اسرائیل کا کنڈمنیشن ہوا نہ یہ ہوا۔ اگر کہیں یہاں سے دنیا کے کنٹریز، ایون یورپین کنٹریز جو الائز رہے ہیں، انہوں نے اس پر جو ہے کچھ چیزوں پر کنڈمنیشن کی۔ ایک تو انڈیا سے یہ توقع تھا، اٹ از ورلڈز لارجسٹ، یعنی کہ پاپولیشن وائز بھی اگر ڈیموکریٹک کنٹری کہے گے، اس وجہ سے بھی، اکنامک لحاظ سے بھی، ملٹری لحاظ سے، اور اس کا ایک نام تھا جو پہلے تھا، اور اس کا ایک کہنا جو تھا، سٹینڈ ہوتا تھا، اٹ یوزڈ ٹو میٹر لاٹ ان دس ورلڈ۔ اگر یہ حقیقت پر تھا، ناٹ آپ کو دیکھتا ہے اف ایز اے ممبر آف انٹرنیشنل کمیونٹی، لیڈنگ ممبر آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی، آپ کو ایک سٹینڈ، پرنسپل سٹینڈ لینا تھا۔ یہ دیکھنا ہے کہ آپ دیکھیں، یہ یورپین کنٹریز، انہیں جب لگا کہ اسرائیل نے حدیں پار کی، they also condemnation میں کیا تھا؟ It's the principal stand. They stand for certain values جو ہے، وہ values کی قدر کرنی چاہے، and this is the best thing for Indian government to do، جو ان کو principal stand ہے، جس وجہ سے آج انڈیا کی امیج ساری دنیا میں اچھی ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے they must always pursue independent foreign policy which is in the interests of the India and its people. یہ ضروری ہے۔ جی بالکل، یہ واقعاً امریکہ کے بہترین دوست یورپ کے ملک دور ہو رہے ہیں۔ اب عرب ملک، عمان نے ایک کارروائی کر کے کچھ امریکی فوجیوں کو ڈیٹین کیا ہے ہرمز میں۔ عمان سے کبھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ تمام ملک بدل رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن بھارت شاید ابھی بھی خواب غفلت میں ہے، اور اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، اب امریکہ کا، پاکستان نے 6 بارڈر پوائنٹس کھولے ایران کے ساتھ، حالانکہ سینکشنز ان پر بھی ہے، بالکل چل رہا ہے۔ ان کو پہلی، ابھی کچھ دن پہلے ان سے جو ہے پہلا جو ہے 1 لاکھ ٹن جو ہے کروڈ آئل وہ وہاں سے آیا، بالکل۔ بندر عباس بندرگاہ سے جو میں دیکھ رہا تھا، وہ گوادر پورٹ گیا، پوائنٹس کھولے ہیں انہوں نے، ٹریڈ شروع کیا ان کو، حالانکہ وہ اپنے آپ کو آج کل کہتے ہیں وہ امریکہ کے بڑے کلوز ہے، لیکن یہ دکھا انہوں نے بھی یہ کیا کہ ٹھیک ہے، ان کو بھی یہ تھا جو نیبر ہے، ان کے لیے بھی اس کا جو انٹرسٹ ہے، اس کا سروائیول از ایز امپورٹنٹ فار دیم ایز فار یہ، اس لیے ان کا انہوں نے یہ نہیں کیا کہ امریکہ ان پر لگائے گا سینکشن، فی الحال کیا، دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ بالکل، بہت ہی دلچسپ ہے یہ۔ حالانکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر امریکہ کی اجازت کے پاکستان ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اگر انڈیا کر سکتا تھا، اس کو کوئی روک سکتا تھا؟
कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, भारत पहले को भी कर रहे थे, जी, उनको वेवर भी मिला था, इनको रशिया के साथ वेवर मिला, इनको ईरान के साथ मिला जब उनको वो चल रहा था उनके साथ ट्रेड, फिर ये जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में इश्यूज हुए हैं, उसके बाद ये हो गया। जी जी जी, अगर भारत भी चाहता तो जरूर कदम उठा सकता क्यों था। नहीं, और बड़ी कंट्री है, कौन इसको, बहुत बड़ी कंट्री है। और वॉर टाइम में तो जाहिर है अपने अपने मुल्क जो है अपने अपने इंटरेस्ट के जरिए के लिए ही फैसले लेते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए, और जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है, जो हमेशा जिन्होंने हमेशा प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, बड़े बड़े इश्यूज पर लिया है, जिसकी वजह से इंडिया का कद बहुत ऊंचा है, उसको परस्यू करने की जरूरत है। यही हमारे लिए भलाई है, यही सही रास्ता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।